حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، نبی کے شہر کا زینہ دکھا کے لے آؤں، عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، نبی کے شہر کا زینہ دکھا کے لے آؤں۔ خدایا اتنی نوازش میری کمائی پر ہو، خدایا اتنی نوازش میری کمائی پر ہو، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں، عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، نبی کے شہر کا زینہ دکھا کے لے آؤں۔ خدایا اتنی نوازش میری کمائی پر ہو، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ اب آئیے بلا وقت ضائع کیے برادر کبیر حضرت علامہ مولانا خلیل نوری نجمی صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ حضرت کا ناصحانہ خطاب ہم سماعت کریں گے۔ آئیے حضرت کا استقبال پرجوش نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت مولانا خلیل نجمی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ المولانا العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح میں پڑھاؤں، ادب اور احترام کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس فرقان حمید میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا خدائے وحدہ لا شریک نے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کے مراتب کو بلند سے بلند تر فرمائے گا جو تم میں ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں۔ تو پتہ چلا مقام و مرتبہ دو لوگوں کا بلند و بالا ہے خدائے وحدہ لا شریک کے نزدیک۔ ایک وہ جن کا ایمان کامل ترین ہے، یعنی جو کامل ایمان والے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ ان کا مرتبہ بڑھائے گا، اور دوسرے وہ جو ایمان بھی لائے
اور علم کے زیور سے آراستہ ہیں، قرآن کہتا ہے ان کا بھی مقام میں بلند فرما دوں گا۔ تو یہ بلند ترین لوگ خدا پاک کے نزدیک دو کیٹیگری کے ہیں، ایک جن کا ایمان کامل ہے، اور دوسرا جو کامل ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ علم بھی رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ دو لوگ علو مراتب پر فائز ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کریں ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی کے نزول میں رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہمارا یہ حال کہ جس نبی پر پہلی وحی علم کے متعلق نازل ہو، اور آج اس قوم کا عالم یہ ہے کہ علم سے بالکل خالی اور کورے نظر آتے ہیں۔ اب آپ اندازہ تو کریں کتنے ہم میں ایسے ہوں گے کہ جنہیں قرآن کریم صحیح انداز میں پڑھنا آتا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے کہ جنہیں قرآن کریم صحیح انداز میں مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنا آتا ہوگا۔ یقیناً اپنے دل پر جب ہم ہاتھ رکھ کے پوچھیں کیا مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے مخارج کے ساتھ، کیا مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ، تو یقیناً دل سے آواز آئے گی ہمیں تو صحیح معنوں میں قرآن شریف کو کھولنے کے آداب تک نہیں آتے ہیں کہ قرآن پاک کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ اندازہ تو کریں ماہ رمضان المبارک لگتا ہے قرآن کھولنے کے لیے ہمیں 1 سال جانا پڑتا ہے۔ جب 1 سال گزر کر ماہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تب ہم قرآن مقدس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور لیتے وقت بھی ہمیں پتہ نہیں کہ اس کو چھونے کے آداب کیا ہیں، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یقیناً اتنے کورے ہیں ہم کہ ہمیں قرآن پاک سے کوئی شغف نہیں، قرآن پاک سے کوئی ہمیں محبت نہیں، ورنہ اندازہ کریں یہی وہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھ کر اقوام غیر بلندی پاتی نظر آتی ہے، اور آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم ہر جگہ پستی اور تنزلی کے شکار ہیں۔ آخر آپ ان سارے اسباب میں تلاش کریں تو ایک سبب یقیناً یہ ملے گا کہ نہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہ ہم قرآن پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، نہ سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی سکھانے آئے تو ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے، کوئی پڑھانے آئے ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ ہماری اپنی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ آئے ہیں عیش کر لو، عیش کر کے چلے جاؤ، کل تک لوگوں پر دادا گیری کرو اور ایک لمحہ ختم ہو ہمارا کوئی لاشا اور ہمارا جسم اٹھا کر قبرستان کے نظر کرتا ہوا نظر آئے۔ ہماری اپنی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ہم نے قرآن کو کب کھول کر پڑھا ہے؟ یہ کتاب وہ ہے، قرآن کہتا ہے ھدی للناس، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، گمراہی سے نکال کر لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ اپنے دامن کو پکڑ کر ہر کوئی نے سوال کرنا ہے ہم نے قرآن کتنے دن پہلے پڑھا تھا، ہم نے قرآن کتنے دن پہلے محبت خدا میں ڈوب کر کھول کر پڑھا تھا۔ یقیناً دل سے آواز آئے گی سال گزر گئے، یا کسی کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا تھا یا پھر کسی کو سکھانے کے لیے پڑھا تھا۔ بندے تو نے اپنی محبت میں خدا پاک کی محبت کے لیے تو نے کب پڑھا تھا؟ یہ سوال ہر کسی سے ہوتا ہے۔ میں نے کب قرآن کھولا؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، میں نے کب ہدایت کی نیت سے اسے کھولا ہے؟ جانتے ہو ایک بڑا ہی دلیدر قسم کا آدمی اس دنیا سے گزرا ہے جس کی عکاسی یہ ہے کہ وہ ہر گناہ کے میدان میں سر فہرست تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس کے دامن پر نہ تھا، ہر گناہ اس کے دامن پر تھا، ہر دھبا گناہ کا اس کے دامن کو داغدار کرتا تھا، ہر ایک گناہ اس کے دامن پر تھے۔ مگر جانتے ہو اس بندے میں ایک اچھائی تھی، وقت کا سب سے بڑا گنہگار تھا، شرابی بھی تھا، جگاڑی بھی تھا، ہر قسم کے گناہ میں سب سے اونچے نام پر اس کا نام تھا۔ مگر اچھائی یہ تھی کہ قرآن کھول کر دیکھتا تھا، اچھائی یہ تھی قرآن کھول کر محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ نگاہ جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ نگاہ اس شرابی کے پاس تھی، وہ نگاہ اس جگاڑی کے پاس تھی۔ بھلے کتنا بھی گنہگار تھا مگر صبح ہوتے ہی جتنے بھی بجے اٹھے پہلے قرآن کھولتا، اور قرآن کھول کر پڑھنا تو نہیں آتا تھا، آیتوں پر انگلی رکھتا اور کہتا مالک تو نے سچ فرمایا ہے، مالک تیرا فرمان سچ ہے، اے اللہ ہر آیتیں تیری صحیح ہے، ایک ایک زیر زبر صحیح ہے، اس کا ہر ایک شوش
تماشا درست ہے۔ اب آپ دیکھیں زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جگاری ہے، ہر قسم کے گناہ اس میں موجود ہیں، مگر صرف ایک اچھائی ہے کہ قرآن کھول کر دیکھتا اور کہتا باری تعالیٰ تیرا فرمان سچا ہے، مالک تیرا حکم سچا ہے، تیرا ہر پیغام سچا ہے، قرآن کا ہر حرف درست ہے، ہر زیر زبر پر میرا ایمان و ایقان ہے۔ اب آپ دیکھیں زندگی گزرتی رہی، زندگی ہماری بھی گزر رہی ہے، اس کی بھی گزرتی تھی، ہم بھی قرآن کو نہیں کھولتے، لیکن اس کی عادت یہ تھی وہ قرآن کا کھولنے والا تھا، قرآن کو دیکھنے والا تھا، محبت کی نگاہ سے پڑھنے والا تھا۔ زندگی گزر رہی ہے، ایک دن وہ آیا کہ اس کی موت کا پیغام لوگوں نے عام کیا کہ وہ فلاں جگاری تھا، وہ فلاں شرابی تھا، وہ فلاں کبابی تھا، آج وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگ گھن کرتے تھے کہ کون ہے ایسے شرابی آدمی کے جنازے کو کاندھا دے، لوگ گھن کرتے تھے کون ہے، بھلا کوئی فائدے کا آدمی تھوڑی تھا، وہ شرابی آدمی تھا، وہ جگاری آدمی تھا، وہ کہیں گٹر میں پڑھا رہتا تھا، کبھی شراب کے نشے میں کسی نالی میں پڑھے رہتا تھا، کوئی اس پر رحم کر کے اسے گھر تک پہنچا دیتا تھا، کبھی کبھی تو حال یہ تھا کہ اپنے ہی گھر کے بیت الخلا میں پڑا ہوتا تھا۔ بھلے ایسے آدمی کے جنازے کو کون کاندھا دے گا؟ لوگ الگ الگ قسم کی باتیں کرتے تھے، بھلا کون جانے کہ اس کا مقام کیا ہے، لیکن جانتے ہو جیسے تیسے چند لوگوں نے مل کر اس کی تدفین کر لی، اور تدفین ہو جانے کے بعد کسی رات ایک نے خواب میں دیکھا اللہ نے اس کو بڑا مقام عطا کیا، جنت میں ٹہلتا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ اور جانتے ہو ایک قاری قرآن کی تعریف میں میرے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ جب ایک حافظ قرآن، بہترین قاری قرآن جب قرآن کی تلاوت کرے گا نا، اللہ اس کو یہ مقام عطا کرے گا کہ جنت الفردوس میں اللہ اس حافظ قرآن کو جو صرف رضا الہی کے لیے تلاوت کرتا ہے ارشاد فرمائے گا اے قاری اقرا ورفا، پڑھتا چلے جا، جہاں تک پڑھ کر جائے گا، جہاں رکے گا وہ پوری جنت میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ یہ ایک قاری کا حال ہے۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح، قرآن سے شغف رکھنے والا، قرآن سے محبت رکھنے والا شرابی تھا، جگاری تھا، ہر قسم کے گناہوں میں ملوث تھا، جیسے تیسے اس کی تدفین ہو گئی۔ کسی نے خواب میں دیکھا جنت کے اونچے اونچے محلات میں ہے، خواب میں دیکھا اللہ نے اس پر کرم کی بارشیں کر دی ہیں اور خوش و خرم ہے، جنت کی نعمتیں پا کر، جنت کے میوے جات لے لے کر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا بھلا تیرے ساتھ یہ مقام کیسے مل گیا، بھلا خدا پاک نے تجھ پر یہ انعام و اکرام کیوں کر دیا، تجھ جیسا پاپی تو ہمارے علاقے میں کوئی تھا ہی نہیں۔ المیہ تو یہ تھا کہ تیرے جنازے کو کاندھا دینے والوں کی تعداد بھی کم تھی، المیہ تو یہ تھا کہ جیسے تیسے لوگوں نے پیسے اکٹھا کیے ہیں اور تیری تجہیز و تکفین کر دی ہے اور تجھے دفنا دیا ہے، مگر یہ تیرا مقام کیوں کر ہے؟ اس نے کہا یارو یقیناً میں شرابی تھا، یارو یقیناً میں جگاری تھا، یارو یقیناً میرے اندر ساری عیاشیاں موجود تھی، جس طرح آج ہمارے اندر عیاشیاں موجود ہے۔ اپنے دامن کو جھانک کر دیکھیں، کوئی برائی ایسی ہو جو شاید ہم میں نہ نظر آتی ہو، اگر ایک برائی نہ ہوگی نا تو اس سے بڑھ کر دوسری برائی ہم میں موجود ہوگی۔ اگر کسی کا ظاہر صاف ہے نا تو باطن اتنا ہی گندا ہے، اگر کسی کا باطن آپ دیکھنے جائیں نا تو وہ ملنے والے بھی نہ ملیں گے۔ ہماری اپنی زندگی دیکھیں، کوئی کسی سے خوشحالی کے ساتھ ملتا تو ہے، چہرے پر حشاشیت ہوتی ہے، چہرے پر بشاشیت ہوتی ہے، مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتا ہے، مگر آپ کو کیا خبر ہے اس کے دل کے اندر کتنا کینہ موجود ہے، حسد کتنی تیزی کے ساتھ اس کے اندر پروان چڑھا ہوا ہے۔ آج ہر قسم کے گناہ ہر انسان میں موجود ہے، کوئی اپنے آپ کو پاک ترین گنا نہیں سکتا۔ آج وہ دور ہے کہ فرمایا گیا ایک ہی حمام میں سب ننگے کھڑے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بہتر کہہ نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ آدمی تھا، اس نے کہا یار میری زندگی گناہوں میں بسر ہو گئی، میں نے گناہوں میں زندگی بسر کی ہے، صبح کو صبح نہیں دیکھا، شام کو شام نہیں دیکھا، رات کو رات نہیں دیکھا، کبھی کبھی تو فجر کی اذان ہو جاتی تھی میں گناہوں کے بازار میں ہوتا تھا۔ آج ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، کسی گاڑی کے اندر، کسی رکشہ کے اندر، کبھی کسی اڈے پر، کبھی کسی خالی آفس میں بیٹھ کر، کبھی کسی کے گھر پر، کبھی کسی کے ٹیرس پر، ہم ہر قسم کے گناہ کو آواز دیتے ہیں۔
हैं। आज हुक्का बाजी अपने उरूज पर है, लोगों को देखो एक अलग शौक बना है, ढाबे पर जाते हैं, पूरी पूरी रात हुक्का बाजी में निकल गई। बाप बीमार है, दवा लाने के लिए बेटे के पास फुर्सत नहीं है, दोस्तों के लिए सारा वक्त पड़ा है। नौजवान तबका आज बुराइयों के दलदल में इस कदर फंसा जा रहा है कि निकलना तो बहुत मुश्किल नजर आता है। पता नहीं इन नौजवानों को कब होश आएगा और पता नहीं कब इन्हें समझ आएगी कि हमारी जिंदगी इसलिए नहीं है। आज नशे का बाजार कितने ओजे सुरैया पर है, हर कोई ना कोई किसी न किसी नशे में जरूर नजर आता है। कभी कोई पान खाए, कभी कोई गुटखा खाए, कभी कोई तंबाकू खाए। हद तो ये है कि पहले तो अलमिया ये था कि लोग बाहर खाते थे, अब तो इतनी बेशर्मी है कि मस्जिद में भी गुटखा खाकर लोग आ जाते हैं, अलग अलग किस्म की बातें करते हैं। आप अपने आप में देखें ना, मैं सारी गुनाह सारी अय्याशियां आपके सामने रख दूंगा, अपने दामन में देखें ना, लोग मस्जिद में भी आते हैं, शराब के नशे में भी हमने देखा है, लोगों को हमने ऐसे भी देखा है कि चक्कर खा रहे हैं, गिर रहे हैं, पता नहीं कब गिर जाए, फिर भी आकर ट्रस्ट बनकर हुक्म चलाते नजर आते हैं। आज नजरिया ये नहीं है, लोग नशे की हालत में न जाने क्या क्या करते नजर आते हैं, और फिर हकीकत ये है कि मैं सबसे बेहतर आदमी हूँ, मेरे से अच्छा ईमान किसका है, मैं सबसे पाकीज़ा आदमी हूँ, मेरी पाकीज़गी वो गाता है, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ। मैं कहूँ तुम कैसे हो ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तुम में कितने गुनाह छुपे हैं ये तुम ही जानते हो। रात जब उरूज पर होती है, हमारे यहाँ गुनाह और हैवानियत भी अपने उरूज पर होती है। इंसान जो हैवानियत नुमा नजर आता है, बज़ाहिर तो इंसान नजर आता है, मगर इसकी हैवानियत का अंदाजा करना है तो रात जैसे तारीख हो जाए उसकी हैवानियत उरूज पर होती है। वो कितना इंसान है ये तारीकी में समझ में आता है, उसमें कितनी इंसानियत बची है ये रात का पर्दा ढलने के बाद समझ में आता है। यारो याद रखो, इंसानियत वो है कि आदमी कुरान पढ़े, उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। यही वो कुरान है जो अच्छे अच्छों को दहलीज़े राह पर लाकर रख दिया। यही वो कुरान है कि जिसकी तिलावत ने बड़े से बड़े पापियों को भी राह रास्त दिखा दिया है। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया था युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान से बहुत सारे लोग राह हिदायत पर आएंगे। आपने नहीं देखा वक्त के बड़े से बड़े चरसियों को अल्लाह ने इसी कुरान से हिदायत दिया है। आप नहीं जानते हैं हजरत काजी अयाज को किसने नहीं सुना है, डाकुओं के सरदार थे। अलमिया ये था कि आपसे वक्त के सारे काफले वाले थरथराते थे कि कैसे जाएं, इसलिए कि अयाज बैठा होगा, वो डाकुओं का सरदार है, हमारे काफले को लूट लेगा। हक तो ये है कोई काफला लेकर किसी जंगल से जाने से डरता था, कैसे जाएंगे, अयाज बैठा होगा काफले को लूट लेगा। मगर अयाज की एक कैफियत ये थी कि उन्हें कुरान से शगफ था, कुरान से मोहब्बत थी, तिलावत कुरान से बड़ा उनको उन्स था। अब अलमिया ये है काफला निकल पड़ा है, काफले वालों ने एक हाफिज कुरान को मुहैया कर दिया और कहा ए हाफिज साहब याद रखें चाहे जो हो जाए, तुम तिलावत को ना रुकना, तुम तिलावत कुरान करता रहना, चाहे जिस हालत में हम हो जाएं, हमारी परवाह किए बगैर तिलावत को रोकना नहीं, ये तुम्हारा काम है। हाफिज कुरान तैयार हो गए, काफला रवा दवा है। जैसे ही बीच जंगल में पहुंचा, काजी अयाज तशरीफ फरमा हुए, आपके सारे साथियों ने मिलकर काफले को लूट लिया, काफले का सारा माल तहस नहस हो गया, सब कुछ लूट लिया गया है। मगर हाफिज कुरान है, तिलावत कुरान में मसरूफ है, तिलावत कुरान कर रहा है। आज अपनी दुनिया का हाल देखें, हमने कुरान कब छुआ है, बाप के इंतकाल पर, माँ के इंतकाल पर, दोस्त के घर में किसी का इंतकाल हुआ था तो उठाया है, घर में अगर कोई नया घर लिया है तो कुरान खानी के लिए पहुँच गए हैं। मैं कहूँ कुरान सिर्फ इसलिए नहीं उतारा गया कि कुरान खानी की जाए, इसाले सवाब किया जाए, किसी की दुकान की ओपनिंग के लिए कुरान पढ़ा जाए, सिर्फ कुरान का ये मकसद नहीं था। हमने आज यही मकसद बना रखा है। रमजान आता है तो भी इसलिए कुरान पढ़ते हैं, अपनी हिदायत हासिल करने के लिए नहीं कि चलो कुरान निकाल कर पढ़ ले ताकि हिदायत कुछ अल्लाह ने जो फरमाई है मैं भी चुन लूँ आयतों से, इसलिए नहीं पढ़ते। इसलिए पढ़ते कि 27 तारीख को इसाल करना है, इसलिए पढ़ते कि हमारे घर के मरहूमीन मुंतजिर हैं, नहीं पढ़ूंगा तो उनका क्या है, इनका क्या है। मैं कहूँ वो तो जा चुके बंदे, तेरा क्या है, तूने कुरान को किस लिए पढ़ा है।
ہے ہم اگر قرآن کی ایک آیت کو اس لیے پڑھتے کہ اللہ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے، آج محبت میں قرآن اٹھا کر دیکھ تو لوں وہ پیارا رب کیا کہتا ہے۔ جانتے ہو کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا تھا، جب میرا من چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں، غور سے سننا، بڑی حقیقت بات کہہ رہا ہوں، وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میرا من چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں، کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتا، اپنے دل کی ساری باتیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا، اور جب یہ چاہتا وہ رب مجھ سے بات کرے تو کہا قرآن کھول کر بیٹھ جاتا، وہ سارے احکامات وہ میں سنتا اور عمل کا جذبہ لے کر کھڑے ہو جاتا۔ آج ہم نے کہاں قرآن اس نیت سے کھولا ہے، ہم صرف ایصال ثواب کے لیے کھولتے ہیں، یا دکان کی اوپننگ کے لیے کھولتے ہیں، یا گھر میں خیر و برکت کے لیے کھولتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے قرآن کیوں کھولا؟ قرآن کا اصل مقصد ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ جانتے ہو اسی لیے کہا گیا اے اللہ یہ وہ قوم ہے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ آج المیہ کیا ہے، کوئی اگر سامنے بیٹھا ہو نا، ہم صرف بولنے میں آگے ہیں، لفظی مقصد ہم نے دیکھا ہے، کسی نے پیٹ لگا دیا، او قرآن کو پیٹ لگ رہا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، باقی ہمارا پورا تعلیمات قرآن کہاں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ تو کریں جناب ایاز وقت کے سب سے بڑے ڈاکوؤں کے سردار ہے، عالم کیا ہے یاد تو رکھیں، ڈاکوؤں کا سردار ہے، لیکن دیکھو ایک آیت نے قاضی ایاز کی زندگی میں کیا انقلاب بپا کیا ہے۔ اللہ اکبر، قافلہ لوٹ لیا، سارے ساز و سامان لوٹ لیے گئے، مگر حافظ قرآن ہیں، تلاوت کیے جا رہے ہیں، تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ایاز پورا قافلہ سمیٹ لیا گیا ہے، قافلے کا سارا ساز و سامان ہم نے لوٹ لیا، بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے، مگر اے ایاز ایک بندہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جناب ایاز اٹھ پڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اس نوجوان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ یوں ہی تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہ آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ پس یہ آیت پاک سننی تھی۔ قاضی ایاز کی زندگی بدل گئی، فوراً ہٹ کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے، آنکھوں میں اشک ہے، سیل روا جاری ہے، اپنے رب کی طرف لو لگا کر عرض کرنے لگے مالک ایاز کی زندگی بیتتی جا رہی ہے، ایاز جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پر آ گیا ہے، آج بھی ڈاکوؤں کا سردار ہے، تجھے منہ کیا دکھاؤں گا؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کالی داڑھی سے سفید داڑھی تک ہو گئی، زندگی یوں ہی کٹ رہی ہے، اب تو رکوع سجدہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، کرسیوں کے سہارے رکوع سجدہ کرتا ہے، مگر کبھی اپنے دل سے پوچھنا ہدایت سمجھ کر تو نے کب کھولا ہے؟ وہ ہدایت کی کتاب ہے، وہ رب کہتا ہے بندے کھول تو ذرا، تو ہدایت سمجھ کے کھول، میری محبت میں کھول، تیری زندگی میں انقلاب نہ پیدا کر دوں تو کہنا۔ اب دیکھو جناب ایاز نے جیسے ہی آیت تلاوت قرآن پاک سنی ہے، زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا، درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے، رب کو پکارنے لگے، رب کی بارگاہ میں گریہ وزائی کرنے لگے، اپنے مالک کو منانے لگے، مولا معاف کر دے، ایاز نے ڈاکہ ڈالا ہے، مولا معاف کر دے، ایاز لوگوں پر ظلم کرتا رہا، آج تیری بارگاہ میں پلٹ رہا ہے۔ اپنے قافلے والوں کو اپنے سارے لوگوں کو جمع کر دیا اور کہا سنو سنو، ہم نے یقیناً بہت بڑا ظلم کر دیا ہے، اب میں پلٹنا چاہتا ہوں، پلٹنا ایسے چاہتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے فرمان آ گیا ہے، میری جوانی ختم ہو گئی ہے، میں بڑھاپے کی دہلیز پر جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں توبہ کر رہا ہوں، لوگوں جس کا مال لوٹا ہے سبوں کو عطا کر دو، معافی تلافی کر لو، اور اب ہم یہ کام چھوڑنے جا رہے ہیں، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ جیسے ہی آپ نے کہا نا اللہ اکبر، آپ کے ساتھی بھی وہ ویسے تھے ہی، انہوں نے کہا ایاز جب تم نے توبہ کر لی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرفی دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرفی دولہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نہ یہ رات ختم ہوتی نہ یہ بات ختم ہوتی، جو پیاس دل کی بجھتی تو کچھ اور بات ہوتی۔
تھے ہمارے برادر کبیر حضرت علامہ مولانا خلیل نجمی صاحب قبلہ، جو کافی ناصحانہ انداز میں ہم سامعین کو اللہ اس کے رسول کی باتیں سنا